السلام علیکم محترم ناظرین، ایمان اور اسلام کا بیان۔ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ رضی اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی ہم اس بات کی گواہی ضرور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو، ہلاکت اور گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک حکم نامہ کی حیثیت دے کر نازل فرمایا جو بندے کی زندگی کی تمام حرکت کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے رحمت میں شامل کرتا ہے اور بندے سے قرآن مجید پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ پڑھنے پر ثواب عطا فرمائے۔ جو شخص قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر قرآن مجید کے معنی میں غور فکر کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا اور اس کے نور سے روشنی حاصل کرنا لازمی ہے تاکہ ان سے ذلت اور رسوائی دور رہے۔ قرآن مجید میں حکمت اور صحیح رہنمائی ہے۔ قرآن مجید حق اور عمدہ اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ راوی حدیث ابو شریح خزائی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خالد اور بعض کے نزدیک مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سیدنا رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تم لوگوں کے ہاتھ میں، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو، ہلاکت اور گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ ایک ایسا آدمی آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے زانوں پر آپ کے زانوں سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے اور پوچھنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، بشرطیہ کہ سفر کا خرچ میسر ہو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا اس پر کہ یہ سوال کرتا ہے ایک لا علم کی طرح اور تصدیق کرتا ہے جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ پھر کہنے لگا، ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوں آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائیے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ ہو تو یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ بولا، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر وہ بولا، قیامت کی نشانیاں تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ ملائکہ کو جہنم دے نافرمان ہو، جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریوں کے چرواہے بلند بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ چلا گیا، میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل امین تھے
جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک حدیث میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں کہ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلاؤ، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو نہ دیکھ پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل امین تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اسلامی ایمان، احسان قیامت اور اس کی نشانیوں کے متعلق دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ اس انٹرویو کا مقصد صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانا تھا۔